یعنی ہم رتبہ بنتے اسد رب نہ ہوا، بعد زہرا کے ہوئی ثانیہ زہرا زینب، بعد زہرا کے ہوئی ثانیہ زہرا زینب، بعد زینب کے کوئی ثانیہ زینب نہ ہوا۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اس سے پہلے کہ میں قبلہ کو رحمت دوں، آپ حضرات سے گزارش ہے ذرا سا آگے بڑھائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اما جس الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ورحمت للعالمین، والمخاطب بطہ ویاسین بالقاسم محمد وآلہ وعطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما علی بقیۃ اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین، عجل اللہم لہ الفرج ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم۔ اور جو میری پیروی کرے اور میرے نقش قدم پر چلے وہی میرا وعدہ، ومن عصانی، اور جو میری نافرمانی کرے تو اس کا معاملہ پروردگار کے سپرد ہے۔ حضرت ابراہیم کا یہ قول سورہ مبارکہ ابراہیم کی 5ویں آیت بند کر اس عشرے کی ہماری مجالس کا سرنامہ کلام قرار پایا۔ اصل میں تو ان مجالس کا موضوع مومن کی صفات ائمہ طاہرین کی نگاہ میں، لیکن چونکہ مجھے یہ اطلاع دی گئی کہ ان مجالس کے لیے اعلان یہ ہو گیا کہ میں قیامت کے موضوع پہ بات کروں گا، تو میں قیامت کے حوالے سے اس عنوان پہ آ رہا ہوں۔ اور کل میں نے یہ عرض کیا تھا کہ قیامت سے مراد کیا ہے، قیامت کبریٰ یا قیامت صغریٰ۔ قیامت کبریٰ میں بھی کامیابی اسی کو ملے گی جو ان خصوصیات پر پورا اترتا ہو اور ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرے یہ امام کو مطلوب، اور قیامت صغریٰ میں بھی لشکر امام میں وہی شامل ہو سکے گا یہ ساری زندگی امام کو خالی پکارتا رہا لیکن اپنے آپ کو بدلنے کی زحمت اس نے گوارا نہ کی۔ قیامت کبریٰ میں بھی ان الانسان لفی خسر اس کے لیے ہے، اور قیامت صغریٰ میں بھی۔ اور بہت مختصر کربلا کے حوالے سے اپنے اس جملے کی دلیل پیش کروں کہ جو ساری زندگی زبان سے اپنے امام کو پکارتا رہا، ماشاءاللہ زبان سے پکارنے والوں کی ہمارے یہاں کمی نہیں، اور ان میں بہت سے بلکہ اکثریت اپنے اس قول میں مخلص بھی، چاہے وہ ہر نماز کے بعد امام کی وہ زیارت ہو جو عجل اللہ تعالی ظہورت کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، چاہے وہ ہر مجلس میں ظہور امام کی دعا پہ مومن کا آمین کہنا ہو، چاہے وہ ہر جمعے کو دعائے ندبہ کی شکل میں امام کو پکارا جا رہا ہو، اور چاہے عاشور کے دن وَجَعَلْنَا مِنَ الطَّالِبِينَ بِصَارِهِ مَعَ وَلِيِّهِ الْإِمَامِ کی شکل میں ایک دوسرے کو یاد دلایا جا رہا ہو، اور چاہے وہ اٹھتے بیٹھتے اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن کی صدا اور آواز کی شکل میں ہو۔ تو ہمارے یہاں خصوصیت کے ساتھ اس دور جب ذرا سا ذکر امام زیادہ ہونے لگا
زبان سے امام کو پکارنے والوں کی کوئی کمی نہیں، اور ان میں اکثریت مخلص بھی ہے، لیکن بغیر تیاری کے جب زبان سے پکارا جاتا تو کربلا کے حوالے سے صرف ایک جملے میں بات کہہ کے پھر اپنے اصل موضوع پہ آتا ہوں، تو نتیجہ وہ نکلتا کہ جو ہم نے شہر کوفہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور یہ بھی میں بتا دوں کہ غالباً ظہور امام کے بعد کی، بلکہ ظہور سے پہلے غیبت کے آخری زمانے کی جو سب سے اہم نشانی بتائی گئی وہ ایسی نشانی ہے جس سے عام طور پہ لوگوں کے ذہن ہی نہیں جاتے، اور وہ یہ کہ ظہور ہو نہیں سکتا جب تک کہ امام سے پہلے جھوٹا دعوے دار امامت نہ آئے، اور ایک نہیں کئی، کیونکہ اس سے پہلے 2 سال مسلسل اس سے ملتے جلتے موضوع پہ میں گفتگو کر چکا ہوں، تو میں نہیں چاہتا کہ انہی باتوں کی تکرار کر دی جائے، تو صرف ایک جملہ، جب بغیر تیاری کے امام کو بلایا جا رہا تھا تو نتیجہ یہ نکلا کہ ابن زیاد کو بھی امام سمجھ لیا گیا، کیونکہ جب اس نے چہرے سے نقاب ہٹائی، اور انگریزی کا ایک لفظ جو ہے وہ اس اعتبار سے کہ اسکولے، جب چہرے سے نقاب ہٹائی سب پتا چلا کہ یہ تو ابن زیاد ہے، لیکن اس وقت تک بہت تاخیر ہو چکی۔ واقعہ آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا کہ چونکہ زبان سے پکار چکے اور خط پہ خط لکھ کر میں مومن کے عمل کو ان کے عمل سے تشبیہ نہیں دے رہا، لیکن پھر بھی یاد دہانی کے طور پہ کہ جیسے 15 شعبان کو دنیا بھر میں صاحبان ایمان کے عریضے خدمت امام میں جاتے ہیں، واقعا ساری دنیا سے جو عریضے بھیجے جاتے ہیں اگر ان کو جمع کیا جائے تو ہر سال اتنی ہی بوریاں بھر جائیں گی کہ جتنی اس وقت بھر گئی تھی جب کوفے والوں کے خط امام مظلوم کے نام آ رہے، اور کم سے کم جب خط لکھا جا رہا تو ایک خاصی معقول تعداد اپنے اس خط میں مخلص بھی تھی۔ میں سب کے بارے میں نہیں کہتا، چلے میں لفظ اکثریت بھی استعمال نہیں کرتا ہوں، لیکن ایک خاصی معقول تعداد مخلص بھی تھی۔ بوریوں پہ بوریاں بھر گئی، اور بے چینی اور شدت کے ساتھ جو انتظار تھا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب یزید نے بصرے کے گورنر ابن زیاد سے اتنا کہا کہ کوفے کا موجودہ گورنر بہت ہی زیادہ ڈھیلا ڈھالا اور سست ہے، اب کوفہ بھی تمہارے اختیار میں دیا جاتا، اور وہ چہرے پہ نقاب ڈال کر شہر کوفہ میں داخل ہوئے، تو انتظار کرنے والے کیونکہ خط بھیجے ہوئے زبانی پیغام بھجوایا ہے، ان کے قاصد امام کے نام جا چکے، تو بس یہ سمجھ رہے تھے کہ اب جو آئے گا وہ امام ہی ہوگا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کوفے کے دروازے سے لے کے دارالامارہ کے دروازے تک ابن زیاد کے استقبال کو مجمع نکلا، لیکن وہ ابن زیاد سمجھ کے نہیں نکلا، ہر طرف سے یہی آواز تھی کہ ہمارا آقا اور مولا آ چکا، ہماری فریاد، ہماری پکار، ہمارے اجل اللہ کا نتیجہ نکل آیا، امام تشریف لے آئے، اور وہ بھی مزہ لینے والا آدمی، اسے پہلے ہی دن یہ فیصلہ کرنا، پہلے ہی دن اسے یہ معلوم کرنا کہ کون کس کے ساتھ ہے، چنا کہ اس نے جب یہ آواز سنی کہ لوگوں نے یہ کہا کہ فرزند رسول آ گئے ہیں، تو وہاں اس نے چہرے سے نقاب نہیں ہٹائی، انتظار کرتا رہا کہ شہر کوفہ کے دروازے سے اپنے محل کے دروازے تک یہ سارے مجمع کو دیکھ لیں، ہیں کون لوگ جو یہ آواز لگا رہے ہیں کہ ابن رسول آ گئے، رسول کا فرزند آ گیا۔ دارالامارہ کے دروازے پہ جب نقاب ہٹا تو اس وقت تک وہ دیکھ چکا کہ کون لوگ ہیں جو اتنے جوش و خروش کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اگر اب ان کو بھی پتا چل گیا کہ جسے ہم امام سمجھ رہے تھے وہ ابن زیاد نکلا، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ اتنی تاخیر ہو چکی کہ اب ان کے پاس سنبھلنے اور بچنے کا موقع نہ تھا،
اور ابن زیاد کی وہی حکمت عملی تھی جو اس سے پہلے، اس کے بعد زیاد کی تھی، اور جو زیاد کے حکمران کی تھی کہ جب بیٹھتا تھا تو ایک طرف تلوار رکھ کے بیٹھتا تھا اور دوسری جانب درہم اور دینار کی تھیلیاں رکھ کے بیٹھتا تھا، آدھوں کو اس کے ذریعے ٹھیک کروں گا اور باقی آدھوں کو اس کے ذریعے ٹھیک کروں گا، لیکن تیاری نہ کرنے والے، لیکن پکارنے والے، دیکھیے جنہوں نے امام کو نہیں بلایا انہیں اس سے کوئی غرض ہی نہیں تھی کہ آج کوفے میں کون داخل ہوا، وہ اپنے اپنے کاموں میں لگے۔ یہ جو گھروں سے نکل کے سڑکوں پہ اور گلیوں میں استقبال کے لیے آئے تھے، یہ وہ لوگ تھے جو امام کو بلا کر یہ سمجھ رہے تھے کہ امام ضرور ہماری دعوت کو قبول کریں گے اور آئیں گے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جو آنے والا نظر آیا اس کو امام سمجھ لیا، ابن زیاد کو امام سمجھ لیا گئے۔ حلق المستعجلون ونجل المؤمنون، صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے بیٹے کے ظہور کے حوالے سے ایک طرف کو پیغام دیا کہ دیکھو آخری زمانے میں میرے بیٹے کے ظہور میں تعجیل کی دعائیں کرتے رہنا، یا جل اللہ یا العجل العجل کی آواز یہ بھی ہمیں امام ہی نے سکھائی، اور ایک نہیں ائمہ معصومین ہی نے سکھائی۔ تو دوسری جانب وہی امام جو ہمیں جلدی کی دعا کرنا سکھا رہا ہے وہ یہ بھی کہہ رہا حلق المستعجلون ونجل المؤمنون، جو میرے بیٹے کے ظہور کے لیے جلدی کریں گے وہ ہلاک ہو جائیں گے، نجات صرف ان کو ملے گی جن کا ایمان اور عقیدہ کامل۔ ایک طرف مولا آپ کہہ رہے کہ العجل کی دعا مانگو، اور دوسری جانب آپ یہ کہہ رہے کہ اگر جلد بازی کا مظاہرہ کیا تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ مولا یہ بات صحیح ہے کہ وہ بات صحیح ہے، جواب ملے گا دونوں باتیں صحیح۔ العجل کی دعا یہ آنے والے امام کے لیے کم ہے، یہ تمہارے لیے زیادہ۔ دیکھیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ العجل کی جو ہم آواز بلند کرتے ہیں یہ امام زمانہ کے لیے، مولا آ جائیے مولا آ جائیے، کیا آپ کو نہیں معلوم ائمہ طاہرین خصوصاً وہ امام معصوم کہ یہ اشرا اس امام معصوم کے نام سے منسوب ہے، جو وارث کربلا، جو اس وقت کوفے اور شام کے بازاروں اور درباروں میں کائنات کا سب سے بڑا امتحان دے رہا، اس وارث کربلا نے ہمیں صحیفہ کاملہ کے ذریعے سے ایک پیغام یہ بھی دیا کہ بعض اوقات دعا بھی تبلیغ اور ہدایت کا ذریعہ بنتی۔ بظاہر دعا شروع ہوتی اللہم سے، اور یہ لگتا ہے کہ یہ آدمی خدا سے بات کر رہا، لیکن جتنا خدا سے بات کر رہا ہے اتنا زیادہ بندوں کو سنا رہا، پیغام ان کو دیا جا رہا ہے اس کو نہیں دیا جا رہا۔ یہ طریقہ کار ہے جو چوتھے امام کی سیرت میں ہمیں سب سے زیادہ نمایاں نظر آ رہا۔ دعا بھی تبلیغ اور ہدایت کا ذریعہ بنتی، جس سے مانگی جا رہی ہے اس کو کم سنایا جا رہا، اور عام لوگوں کو زیادہ دعائے العجل اجل اللہ اللہم کل ولیک وہ سب بھی اسی قسم کی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ دعائیں امام سے مانگ رہے یا اللہ سے مانگ رہے امام کے لیے، تو یہ پیغام امام کے لیے جا رہا نہیں، یہ دعا ہم نے اپنی مرضی سے شروع نہیں کی، یہ دعا ہمیں سکھائی گئی، اور جنہوں نے یہ دعا ہمیں سکھائی ہے ان کا مقصد یہ تھا کہ اللہ اور امام کے لیے تو یہ پیغام کم ہے، یہ پیغام تمہارے لیے زیادہ ہے، کہ جتنی مرتبہ یہ کہو گے کہ العجل اتنی مرتبہ پلٹ کے یہ سوال ہوگا تم نے تیاری کیا کی، دن اور رات میں 24 گھنٹوں میں ہفتوں میں مہینوں میں دعائیں ندبات بڑھ کے مکمل کر کے ابھی بیٹھے اور فوراً سوال یہ ہوگا۔ العجل ہمارے لیے ہے کہ اپنے ذہن میں اس حقیقت کو تازہ کرتے رہو، اپنا جائزہ لیتے رہو، اپنا احتساب کرتے رہو۔ امام کے لیے نہیں ہے کہ مولا آ جائے، اللہ کے لیے نہیں ہے کہ ان کو جلدی بھیج دے، ان کے لیے نہیں ہے جیسے صحیفہ کاملہ کی دعا، لیکن اصل پیغام ہمارے ذہن میں تازہ کرنا۔ اسی لیے کہا حلق المستعجلون، دعائے تعجیل ظہور بھی مانگو کہ مولا جلدی آئی، اور اگر جلدی کی تو ہلاک بھی ہو گئے۔ ایک ہی امام
دو ایسی باتیں کہہ رہا ہے جو آپس میں ٹکرا رہی. کلام امام میں تضاد نہیں ہو سکتا. جلدی کی دعا بھی مانگو اور جلدی نہ بھی کرو. کیا مطلب ہوا اس کو؟ یہی مطلب کہ دعا جلدی کی مانگو تو اس لیے کہ اپنے آپ کو اس کے حساب سے بدلو, اور اگر بغیر بدلے تم نے جلدی کی دعا مانگی تو ہلاکا تم ہلاک ہو جاؤ. ہر آنے والے کو امام سمجھ لو گے. آنے والے چہرے پہ نقاب ڈال کے آئیں گے تو بعد میں ان کی حرکتوں سے پتا چلے گا یہ کون نکلے. یہ ابن زیاد کے بھی بات نکلے, لیکن شروع میں تو ہم دھوکہ کھا جائیں گے. العجل العجل. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا, اور یہاں سے میرا اصل موضوع آ رہا, سوال یہ پیدا ہوتا کہ وہ کیا تبدیلی پروردگار ہم نے چاہتا, اور یہ ہر بار العجل ہمیں کیا پیغام دیتی. دنیا کی ہر فوج میں شامل ہونے کی جو شرائط, وہ لشکر امام میں شامل ہونے کے لیے نہیں. دنیا کی ہر فوج میں پہلے تو ایک معیار آتا ہے عمر کا, کہ کم سے کم 18 سال اور زیادہ سے زیادہ 21 سال. لشکر امام میں ایسی کوئی شرط نہیں. اگر ایسی شرط ہوتی تو دنیا کے ہر اعتبار سے جو آدمی فوج میں شامل نہیں ہو سکتا, حبیب ابن مظاہر یا سعید ابن جبیر, انہیں لشکر امام میں شامل نہ کیا جاتا. اور دنیا کی کسی فوج میں ہم نے 6 مہینے کے بچے کو تو شامل ہوتے نہیں دیکھا, لیکن لشکر امام میں ہم نے دیکھا. لشکر امام میں شامل ہونے کے لیے وہ شرطیں نہیں ہیں کہ قد اتنا ہونا چاہیے. جنگ بدر میں جب اللہ کا رسول لشکر اسلام لے کے آ رہا تھا, وہاں بھی یہ شرط لگائی تھی. اسی لیے وہ بچے کے جو ذرا سے اس قد کے معیار میں مار کھا رہے, وہ کس طرح سے اچک اچک کے کھڑے ہو رہے تھے اور یہ دکھا رہے تھے کہ ہمارا قد مطلوبہ معیار پہ پورا اترتا. لشکر امام میں ایسی کوئی شرط نہیں, ورنہ یہ 9 سال کے آن محمد ہمیں لشکر امام میں اتنے نمایاں نظر نہ آتے. ہر لشکر میں شامل ہونے کے لیے صحت کا ہونا ضروری. لشکر امام میں بیمار بھی جاتا ہے, اور بیمار ایسا جہاد کرتا کہ صحت مند کے جہاد سے آگے بڑھ جاتا. جتنے بھی یہ معیار, اگر میں اسی انداز سے بات کو آگے بڑھاؤں تو 1 گھنٹہ اس میں گزر جائے گا, لیکن خلاصہ کافی کہ نہ عمر, نہ جسمانی اعتبار سے خاص قد یا وزن, نہ صحت و بیماری کا مسئلہ, حتیٰ لشکر امام میں شامل ہونے کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کی آئی سائٹ ٹھیک ہونی چاہیے. 6x6 جو دنیا کا ایک مشہور معیار ہے, یا امریکہ میں کہتے ہیں 20x20, یہ بھی ضروری نہیں. ہاں یہ ضروری. اب وہ مثال تو بڑی بھونڈی, لیکن اس وقت اس لیے دے رہا ہوں, تاریخ کی مثال ہے, ورنہ تو اور بہت سارے محاورے بھی میرے ذہن میں. جب عبداللہ ابن زبیر کو یہ پتا چلا کہ عبداللہ ابن عباس بار بار یہ کہتے ہیں کہ متع یا ازدواج موقت اسلام میں جائز, اور اگر کوئی پابندی لگانے والا اس پہ پابندی نہ لگاتا تو قیامت تک سوائے شقی کے کوئی حرام کاری کے گناہ کی طرف نہ جاتا. عبداللہ ابن زبیر کربلا کے واقعے سے سب سے پہلا سیاسی فائدہ حاصل کرنے والا, ایک بار کہنے لگا کہ دیکھو اس اندھے کو عبداللہ ابن عباس نابینا ہو چکے, اس نابینا شخص کو دیکھو یہ کتنی غلط بات کر رہا. تو یہی تو کہا تھا نا عبداللہ ابن عباس نے, آنکھوں کی بینائی چلی جائے بصارت جانے سے نقصان نہیں ہوتا, بصیرت کے جانے سے نقصان ہوتا. اے زبیر کے بیٹے عبداللہ, ذرا جا کے اپنی مادر گرامی سے پوچھانا کہ تم اس دنیا میں کس طرح سے آئے. تاریخ کا واقعہ ہے اسما کا واقعہ, اسما بنت امیس نہیں, حضرت عائشہ کی بڑی بہن عبداللہ ابن زبیر کی والدہ. ذرا جا کے اپنی مادر گرامی سے پوچھانا. لیکن مجھے ایک اصول دیا, بصارت اتنا اہم مسئلہ نہیں ہے لشکر امام کے لیے, بصیرت اہم مسئلہ. آنکھیں کام کریں کہ نہ کریں, عقل کو ضرور کام کرنا چاہیے. اور اس کے لیے پہلے امام کی ایک حدیث جو ذرا عام سی ہے, نعوذ باللہ, یہ لفظ توہین کے لیے نہیں, یہ میری مجلس میں آگے چل کے اہم موضوع بنے گا. اس اشرے میں ایک پہلے امام کی حدیث اور ایک آخری امام کا واقعہ, تاکہ یہ نقطہ واضح ہو جائے. اب لشکر کی شرائط پر اس سے زیادہ مجھے بات نہیں کرنا, کیونکہ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا. میرا مولا فرماتا ہے کہ مجھے حیرت ہے ان لوگوں پر, عجب, تو مجھے تعجب میں ڈالتا ہے وہ آدمی
3-4 چیزیں اس میں امام نے ارشاد فرمائی. مجھے تعجب ہے اس آدمی پہ جو ہنستا بہت ہے اور وہ بھول جاتا ہے کہ ایک دن یوم الحساب یا قیامت کا دن بھی ہے. یہ موضوع میرا خود بخود بن گیا. اور مجھے تعجب ہے اس آدمی پر جو اپنے گناہوں کی وجہ سے نا امید ہو جاتا ہے اور یہ بھول جاتا ہے کہ پروردگار نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا. اور مجھے تعجب ہے اس آدمی پر جو اپنی صحت کے ڈر سے غذا میں احتیاط کرتا ہے لیکن قبر کے سوال و جواب کے ڈر سے کبھی کسی غذا میں احتیاط نہیں کرتا. صحت کے ڈر سے احتیاط کرنے والے آج کل بہت نظر آتے ہیں لیکن ہر لقمہ جو انسان کھا رہا اور ہر درہم و دینار جو اپنے استعمال میں لا رہا اس کا حساب کتاب دینا. لیکن میں اپنی بات کو بہت ہی مختصر اس لیے کر دوں کہ اس کے بعد والی مثال شاید ذرا لمبی ہو جائے. کھانا سامنے آ گئے. دیکھیے یہ وہی بات کہ لشکر میں شامل ہونے والے کی آنکھیں کتنی ٹھیک ہونی چاہیے لیکن نہیں لشکر امام کے لیے یہ شرط نہیں. کھانا سامنے آ گئے. اگر اس میں نمک ہے تو بلڈ پریشر کا مریض احتیاط کرے گا اور اگر اس میں شکر ہے تو شوگر کا مریض احتیاط کرے گا. اگر اس کے اندر سیچوریٹڈ فیٹ زیادہ ہے مرغن کھانا ہے تو ہارٹ کا مریض احتیاط کرے گا. بلکہ پوچھے گا پہلے پوچھے گا. حتیٰ سپر مارکیٹ کے اسٹور میں شیلف سے کوئی چیز اٹھائے گا تو پہلے چیک کرے گا. امام فرماتے ہیں یہ آنکھیں یہ آنکھوں کی طاقت کا کرشمہ کمال. لیکن اس سے زیادہ اس پہ غور کرنا کہ اس کھانے میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو قیامت یا قبر کے اندر ہمارے لیے مسئلہ بننے والی ہے. اس میں کتنے لوگ غور کرتے ہیں. مولا کہتے ہیں مجھے تعجب ہو رہا ہے ایسے آدمی پر جو صحت کی وجہ سے تو اتنی احتیاط کر رہا اور دین کی وجہ سے ذرا سی احتیاط کرنے کو تیار نہیں. لشکر امام میں وہ آدمی چاہیے جس کی آنکھوں کی بینائی بے شک کم لیکن دین کے حوالے سے اس کی ایسی بصیرت ہو. ورنہ سب سے بڑی مثال زمانے کے امام کے موقع پہ دجال کا آنا ہر آدمی جانتا ہے. اس لیے میں اس کے لیے نہ دلیل دے رہا ہوں نہ تفصیل. دجال باقی ساری چیزیں جو لائے گا وہ لائے گا. جنت و جہنم بھی تو لائے گا. یہ بات میں پچھلے سال تفصیل سے بیان کر چکا ہوں دہرانا نہیں. جو جنت کو دیکھ کے خالی آنکھیں استعمال کرے گا وہ دھوکہ کھا جائے گا کیونکہ دیکھنے میں تو جنت بڑی حسین لگے گی. اور جو اپنی بصیرت کو استعمال کرے گا وہ کہے گا کہ جنت جب دجال دے رہا تو ضرور اس میں کوئی خرابی اور گڑبڑ. جو ماں سے زیادہ محبت کا مظاہرہ کرتا ہے اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں یہ مختار صاحب بتائیں گے. لیکن دجال اگر جنت لے کے آ رہا جیسے ہمارے یہاں جملہ ایک مصرع بہت مشہور ہے لیکن میں اسے اپنے الفاظ میں کہتا ہوں. گرچہ ظاہری اعتبار سے شاید اس میں توہین بھی ہو رہی ہے لیکن نہیں. یہ دجال کی جنت کے حوالے کیا میں وہ جنت بھی قبول نہیں جس میں اگر یزید اور ابن زیاد جیسے بیٹھے کیونکہ وہ جنت ہی نہیں ہوگی. شاعر تو خالی ظاہری بات کہہ کے بولتا ہے لیکن اس کا پیغام تو اب دجال کی جنت جس کی آئی سائٹ بڑی اچھی ہے 20x20 یا 6x6 تو کہے گا واقعی یہ دیکھنے میں جنت لگ رہی لیکن جو خالی آنکھیں استعمال نہیں کر رہا بصارت کے پیچھے بصیرت اور دجال کی جہنم کو دیکھ کے جو دھوکہ کھا گئے. بس خلاصہ یہ ہے کہ لشکر امام میں شامل ہونے کے لیے صحت اتنا اہم مسئلہ نہیں ہے. بیمار بھی آ جائے گا اور بیمار کا جہاد صحت مند سے بڑا ہو جائے گا. لشکر امام میں شامل ہونے کے لیے عمر کا معیار نہیں. 6 مہینے کا بچہ بھی آ جائے گا اور 6 مہینے کے بچے کا جہاد عباس و اکبر کے جہاد سے بڑا ہو جائے گا. کیونکہ علی اصغر کربلا کے میدان کا واحد مجاہد تھا جس نے لشکر یزید تک کو رولا دیا. لشکر امام میں شامل ہونے کے لیے یہ سارے معیار صحیح نہیں ہے کہ آنکھوں کی بینائی ٹھیک ہو کان صحیح اور زبان صحیح نہیں. لشکر امام میں شامل ہونے کا معیار کچھ اور ہے. وہ کیا ہے اسی پہ بات شروع ہو رہی ہے جس میں سب سے پہلی بات جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ پھر ایک بار یہ پیغام کہ دیکھو خالی زبانی جوش و خروش کو حقیقت نہ سمجھنا. 2 چھوٹی سی بات. ایک نہج البلاغہ کا خطبہ اور اس سے پہلے ایک واقعہ. کتنی عظیم شخصیت اس صدی میں گزری یا پچھلی صدی مرحوم آیت اللہ العظمی آغا سید ابو القاسم خوئی.
رضوان اللہ علیہ، جنہوں نے ان تمام مجالس اور پریشر کے ماحول میں بھی نجف کے حوضے کو اس لیے چھوڑنے سے انکار کر دیا کہ کتنے ہی ظلم کیوں نہ ہو جائے اس حوضے کو زندہ رکھنا ہے. اور آج وہی نجف کا حوضہ جو ہمیں اتنا طاقتور ہوتا نظر آ رہا کہ جس کا کچھ اشارہ میں نے کل کیا تھا اور اس سے زیادہ باتیں آپ جانتے ہیں، یہ مرحوم آیت اللہ خوئی کی ان قربانیوں کا نتیجہ. اتنے ظالم کے سارے دباؤ کو اس مرد ضعیف نے اپنے سینے پہ برداشت کیا، لیکن اس وقت ان کا واقعہ بیان نہیں ہونا، ان کے والد مرحوم کا. مرحوم آغا خوئی کے والد سید علی اکبر خوئی اصل میں وہ شخصیت تھے جو تبریز کے علاقے سے ہجرت کر کے نجف میں منتقل ہوئے، جن کی وجہ سے یہ سارا خاندان یہاں پہ آیا تھا اور نجف کا ہوگا آگے چل کے سلامت رہا. وہ یہ فرماتے ہیں مرحوم سید علی اکبر خوئی، واقعہ تو خاصا مشہور ہے لیکن بغیر حوالے کے پڑھا جاتا. وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب میں نجف اشرف منتقل ہو گئے، رہنے والے تبریز کے ایک چھوٹے سے گاؤں خوئی کے، وہاں سے جب نجف آیا ایک نیا آدمی نجف کے بارے میں اتنا ہی جانے گا جتنا ایک زائر جانتا ہے. بس کسی ضروری کام سے مجھے ہلا جانا پڑا. کیا عظیم شہر کا ہلا، شیعہ تاریخ میں ہلا کی کتنی اہمیت ہے اور موجودہ زمانے کے حالات کے اعتبار سے ہلا کے واقعات کو سمجھنا کتنا ضروری ہے. یہ وہ مواقع ہیں جب سرکار علامہ جوادی رضوان اللہ علیہ بہت یاد آتے ہیں. جو سارا سال صاحبان ایمان کو تربیت دینی دینے کے ساتھ ساتھ ان حقائق سے بھی آگاہ کرتے رہتے. میں تو ویسے بھی ایک طالب علم اتنا وقت بھی ملے تو کچھ نہیں کہہ سکتا، اور میرے پاس تو صرف عشرے کی چند مجلسیں ہوتی. ہلا کی اہمیت اس لیے بہت زیادہ کہ جب ہلاکو خان نے بغداد پہ حملہ کیا تھا اور بغداد دشمنان اسلام کے گھیرے میں آ گیا تھا، تو اس وقت شیعہ قیادت خاندان ابن طاؤس کے ہاتھ میں تھی اور انہوں نے بڑی حکمت عملی کے ساتھ دشمنان اسلام کے اس زمانے میں شیعت کو محفوظ کر کے حوضے کو کچھ عرصے کے لیے ہلا منتقل کیا. اتنے دباؤ کے عالم میں جب سارا عالم اسلام دشمنوں کے درمیان گھر جائے، کس طرح سے دین حق کو بچایا جاتا، غیر معصوم کی مثال ہلاکو خاں کے دور میں بنتی. تقریباً آج کل وہی حالات اور وہی حکمت عملی آپ چاہیے. مرضی اپنا کام کر رہا ہے، عوام کو بھی معلوم ہونا چاہیے ہلا کی خاص اہمیت. چھوٹا سا ایک واقعہ اپنے موضوع میں آگے چل کے آنے والا، اس لیے ابھی سے بتا رہا ہوں. جب چنگیز خان کا تاتاری لشکر تو ساری وحشت و بربریت کے ساتھ منگولیا کے صحراؤں سے چلا اور اس کا ہدف تھا اسلامی سلطنت اور بغداد. تو اب ہوا یہ ایک بہت ہی چھوٹا سا لیکن اہم اور دلچسپ واقعہ. اب ہوا یہ کہ منگولیا میں ہے منگول تاتار، اور یہ یاد رکھیے گا آخری زمانے کی نشانیوں میں اس علاقے کا ذکر بھی کئی انداز سے آیا. چپٹی ناک، چھوٹی آنکھیں، زرد رنگ، چھوٹے قد. بہرحال یہ میرا اس سال کا موضوع نہیں. تو اب ایک طرف تاتاریوں کی حکومت، دوسری طرف مسلمانوں کی درمیان، جہاں دونوں ملکوں کی سرحدیں مل رہی، ایک چھوٹی سی آزاد یا انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ تھی، ایک آزاد ملک چھوٹا سا. ان ملکوں کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا. ادھر اتنی بڑی طاقت، مسلمان اس وقت دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے، اور ادھر اتنی وحشی اور بربریت اور خونخوار قسم کی فوج، اور میں دونوں کے درمیان میں تو پس جاؤں گا، میں تو مارا جاؤں گا. یہ ایک پشتو زبان کا محاورہ ہے کہ ہاتھیوں یا بھینسوں کی لڑائی میں مینڈک مارے جاتے ہیں. درمیان میں چھوٹا سا ملک. اب دن اور رات میں ایک دعا مانگتا. واقعہ بہت مختصر ہے، بظاہر موضوع سے ہٹ کے لگے گا، لیکن یہ تو آگے چل کر مومن کی صفات میں تفصیل بیان ہوگی. ابھی تاریخ سنی. اب وہ روزانہ یہ دعا مانگ کے اپنا دربار شروع کرتا.
کہ یہ دونوں کی لڑائی میں میں کسی طرح سے ملوث نہ ہوں، اور اگر واقعاً کسی طرح سے بھی ہو تو کسی ایک حاکم کی طرف سے پیغام آئے تاکہ مجھے کہنے کو ہو کہ دوسرے نے تو مجھ سے رابطہ ہی نہیں کیا۔ ایک دن صبح کو دربار میں آیا تو یہ معلوم کر کے اس کی جان نکل گئی کہ آج دونوں حکمرانوں کے سفیر اور قاصد میرے پاس آئے۔ اب اسے معلوم ہے کہ کس لیے آئے ہوں گے، جنگوں میں کیا ہوتا ہے، اسلامی دنیا کے حکمران نے کہا ہوگا کہ دشمن ہم پہ حملہ کر رہا ہے، تمہارے علاقے کے قریب سے گزرے گا، ہماری مدد کرو، اپنی فوجوں کو تیار کرو۔ اور اگر یہ چنگیز خان یہاں سے جا رہا، راستے کے سارے علاقے کی فوجوں کو ملاتا ہوا جا رہا، جو نہیں ملتا ہے ان کے کٹے ہوئے سروں کی مینار بن جاتے ہیں۔ اس کا قاصد یہ کہے گا کہ ہم اتنی بڑی طاقت پہ حملہ کرنے جا رہے ہیں، تمہیں ہمارا ساتھ دینا، میں اپنی فوج کس کو دوں، میں یہ اسلحہ کس کو دوں۔ اب پتہ نہیں کتنی دعائیں اور کتنی منتیں مان کے وہ دربار میں پہنچا، لیکن کیا کرے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ لیکن سفیروں یا قاصدوں کو واپس بھی نہیں بھیج سکتا۔ چنگیز خان کا رتبہ کم، ابھی وہ اتنی بڑی طاقت نہیں بنا، چنانچہ پہلے اس کے سفیر کو بلایا گیا، بتاؤ خط میں کیا لکھا، کہا اتنی فوج چاہیے، اتنا اسلحہ چاہیے، اتنے گھوڑے چاہیے، ایسی مدد چاہیے، ایک لمبی چوڑی لسٹ۔ اچھا بیٹھ جاؤ، ابھی جواب لکھوایا جاتا، اور پھر اسلامی دنیا کے حکمران خلیفۃ المسلمین کے قاصد کو بلوایا گیا، تو اب آپ بتائیے کہ آپ کے خط میں کیا۔ اب یہ بھی فوجیں مانگے گا، یہ بھی اسلحہ مانگے گا، یہ بھی جنگی گھوڑے مانگے گا؟ نہیں، خط میں لکھا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارے علاقے کی رقاصائیں بڑی حسین، بڑی خوبصورت اور رقص کی ماہر ہوتی، اور تمہارے علاقے کے گلوکار اور گلوکارائیں، پتہ نہیں یہ لفظ صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے، میں اردو کی کلاس نہیں لے رہا ہوں، میں تو آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں، یہ گانے والیاں، یہ مغنی اور مغنیاں، یہ سنگر بڑے اچھے ہوتے۔ اب یہ علاقہ وہ علاقہ ہے جو کوہ قاف سے ملا ہوا ہے، کوہ قاف کو ہماری اردو داستانوں میں جا کے کیسا بن گیا، کہا یہاں کی لڑکیاں بڑی اچھی ہوتی ہے، یہاں کے گانے والے بڑے اچھے ہوتے ہیں، چنانچہ ایک فوج میرے پاس بھجواؤ جس میں رقص کی ماہر لڑکیاں ہوں اور جس کے اندر گانے کے ماہر مغنی۔ سجدہ شکر انجام دیا کہ میں دونوں کی خواہش پوری بھی کروں گا، اور کوئی یہ بھی نہیں کہے گا کہ تم نے میری بات ٹھکرا کے میرے دشمن کی بات مانی۔ اسلحہ دیا گیا چنگیز خان کو، جنگی گھوڑے دیے گئے چنگیز خان کو، اپنی تربیت یافتہ فوج دی گئی چنگیز خان کو، اور باقاعدہ رقاصاؤں اور گلوکاراؤں کا لشکر تیار کر کے بھجوایا گیا عباسی خلیفہ کو۔ اتنا بغداد میں خون بہا کہ 3 دن تک دریائے دجلہ کا پانی خون سے اتنا رنگین تھا کہ بہتا پانی ہے، اور اگر کوئی آدمی چلو ڈال کے اٹھاتا ہے تو اس میں پانی نہیں آتا ہے بلکہ خون آتا ہے۔ اسی عباسی خلیفہ کو قالین میں لپیٹ کر پیروں تلے اس طرح کچلا گیا، کیونکہ کسی نے ہلاکو خان کو بتا دیا تھا کہ مسلمانوں کے خلیفہ کے خون کا قطرہ زمین پہ نہ گرے ورنہ قیامت آ جائے گی، خون کا قطرہ زمین پہ گرنے ہی نہیں دوں گا۔ ایسے جوتے مارے گا، اس طرح سے اسے لاتوں سے ہلاک کیا گیا، مگر سوچی خطرہ سر پہ آ چکا، اتنا خونخوار دشمن پیچھے لگا، اور اس وقت بھی ان کو یہ فکر ہے کہ بہت دنوں سے کوئی نئی رقاصہ نہیں آئی اور بہت دنوں سے کوئی نیا گلوکار نہیں آیا، ہمارے یہاں لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے، پوچھنے کو نیا کیسے آیا، مجلسوں کا نہیں، لوہوں کا نہیں، وہ تو ایک وقتی 2 مہینے کا شوق ہوتا، سارا سال۔ یعنی میں تو ہندوستان کے دیہاتوں سے لے کے افریقہ کے دیہاتوں تک میں ہو کے آیا ہوں، واقعاً جہاں کھانے کو کچھ نہیں، لیکن ڈش وہاں بھی گھر کے اوپر، گھر کیا وہ جھوپڑی وہ جگی، وہاں بھی ڈش لگی نظر آ رہی تھی۔ لیکن عام دنیا کی بات چھوڑے، صاحبان ایمان خطرہ سر پہ آ چکا، چاروں طرف سے روزانہ آپ کو ایسی اطلاعات ملتی کہ اب آپ کا کام تو خالی رہ گیا ہے سورہ فاتحہ پڑھ دینا، جہاں یہ واقعہ ہوا وہاں وہ واقعہ ہوا وہاں وہ واقعہ ہوا، اگر آپ یہ دیکھتے جائیے کہ پہلے 1 شہادت ہوتی تھی، 2 شہادت ہوتی تھی، آہستہ آہستہ مومن کو عادی بنا دیا گیا، پھر کیا ہوا 2-4 شہادتوں کا تو ذکر ہی منبر پہ نہیں ہوتا، اس کے لیے تو لوگ فاتحہ بھی پڑھنے کو تیار نہیں ہوتے۔ سوال یہی ہوتا ہے کہ دسمبر 4 مختلف واقعات پاکستان میں پیش آئے، کسی نے پلٹ کے توجہ بھی نہ دی،
کسی سے کہا بھی گیا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک مومن شہید ہوا، کتنے شہید ہوئے؟ ایک، ارے ایک تو چلتا. اس طرح کرکٹ میچ میں اسکور پوچھا جاتا ہے، جب تک کہ کوئی بڑا اسکور نہ ہو مزہ نہیں آتا. اب دشمنوں کا یہی طریقہ، پہلے ایک شہادت سے مومن کہاں پوچھتا، ایک سے پھر 20 اور 20 سے پھر 50 اور 50 سے اب 200 کی بات آ گئی. اور اس میں بھی شاید ہی ایسے لوگ ہوں کہ جنہوں نے 8-10 دن سے زیادہ یہ غم کیا، وہ غم بھی 8-10 دن کا ایسا کہ ایام عزا کا واقعہ تھا تو ٹھیک، عام دنوں کا ہوتا تو 200 شہادتوں کے بعد بھی تیسرے دن ٹی وی چل رہا ہوتا اور وہ پچھلے ہفتے یہ ڈرامہ کہاں پہ ختم ہوا تھا، نئی قسط بڑی زوردار ہوگی، یہی باتیں کی جا رہی ہوتی. ہمارے سامنے تاریخ ہے، وہ تاریخ کے سر پہ تلوار کھینچی ہے. آج اس علاقے کی باری تو کل اس علاقے کی باری تو پرسوں اس علاقے کی باری. ہماری نوکری خطرے میں پڑ جائے تو آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جائے گا. اور صاحبان ایمان کی بستی میں 500 موتیں آ جائے تو فاتحہ پڑھ کے ہم سمجھتے ساری ذمہ داری ختم. یعنی اتنا بھی نہیں ہے کہ یہ سوچے کہ کل ہی ہم تک نہ آ جائے، نہیں، ابھی بھی وہی فلمیں، ابھی بھی وہی گانے، ابھی. لیکن میں نہیں کہتا ہوں یہ ساری چیزیں آرام میں اس سے ایک دم آج کے زمانے میں چھوڑا جا سکتا، لیکن احساس کی بات ہے کہ اس کے ساتھ تیاری کیا کی جا رہی. دشمن جب آئے گا تو نہ یہ گانوں کے کیسٹ کام آئیں گے، نہ یہ ڈش اینٹینا کے چینل کام آئیں گے، نہ یہ فلمیں کام آئیں گے. اس وقت تو امام ہی کام آئیں گے اور امام آئیں گے نہیں جب تک کہ ہم پہلے اپنے آپ کو تیار نہ کر سکیں. یہ ہم تو تیار، گھر آ کے دیکھیے ہمارے دعائے نطبہ کے استعمال. میں ایک بات کہوں، جو 3-4 باتیں میں کہہ رہا ہوں ان چیزوں کا میں مذاق نہیں اڑا رہا ہوں. تو یہ نہ سمجھے کہ مولانا کی گفتگو کا نتیجہ یہ ہے کہ جو دعائے نطبہ پڑھ رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. نہیں، اللہ اللہ کر کے تو مومنین کو دعائے نطبہ پہ لایا گیا ہے. یا ابو ظبی کی سرزمین گواہ کہ علامہ جوادی علی اللہ مقامہ نے آپ کو بتایا کہ دعائے نطبہ کیا. پہلے تو ہمارے یہاں دعاؤں میں یہ چیز ہی نہیں ہوتی. چنانچہ اعمال کی پرانی کتابیں دیکھ لیں، اس میں دعائے نطبہ ہوتی ہی نہیں. تو یہ جو اللہ اللہ کر کے لایا گیا ہے تو اس لیے نہیں کہ مجھ جیسا کوئی طالب علم ایک مرتبہ اس کو مذاق اڑا کے اسے ختم کرے. نہیں، صرف یہ کہا جا رہا ہے یہ پہلا آپ نے پہلی سیڑھی پہلا درجہ طے کیا، اس کے آگے بھی بڑھنا یا رکنا نہیں. مرحوم علی اکبر خود کہتے ہیں کہ میں کسی کام سے ہلا گیا، پہلی دفعہ ہلا گیا تھا، پورا شہر میرے لیے نیا، بازار سے گزر رہا تھا. بازار سے گزرتے گزرتے میں نے ایک عجیب سی بلڈنگ دیکھی. یہ تقریباً آج سے 100 سال پہلے کا واقعہ. 1330 ہجری میں یہ خاندان نجف منتقل ہوا. آج 1425 ہے، 95 سال پہلے کی بات. عجیب سی بلڈنگ، ان معنوں میں نہیں کہ بہت ہی اونچی بہت ہی شاندار، اس زمانے میں 1-2 منزلہ مکان ہوتے ہیں. ان معنوں میں یہ عجیب سی بلڈنگ کہ نہ یہ دیکھنے میں گھر لگ رہا، نہ یہ اسٹرکچر دیکھنے میں مسجد لگ رہی، نہ ہی یہ کوئی درگاہ لگ رہی، اور تینوں لگ رہے. ایک طرف سے دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کسی کا گھر، پھر غور کرے تو لگتا ہے کہ شاید یہ مسجد، پھر دیکھیں تو لگتا ہے کہ جیسے کوئی روزہ یا درگاہ. ایک بار میں نے بازار کے کسی آدمی سے پوچھا یہ کون سی جگہ؟ اس نے کہا آپ کو نہیں پتا، یہ شیخ علی نے بنائی ہے، یہ شیخ علی کا گھر ہے، یہ شیخ علی کی مسجد ہے، اور یہ مقام ہے امام زمانہ. میں نے کہا کہ کیا مطلب اس کا؟ کہا یہاں تو بچہ جانتا، نیا آدمی نہیں جانتا کہ مجھے بتاؤ. تو وہ بتایا جو مجلسوں میں بہت زیادہ واقعہ پڑھا جاتا. مختصر آپ دوبارہ سن لیجیے. کہا کہ یہاں پہ وہ آدمی رہتا تھا شیخ علی جو اپنے امام سے بڑی محبت کرتا، لیکن ایک بہت ہی سادہ لوگ، عالم نہیں، بہت زیادہ یعنی پرہیزگار یا نمازی بھی نہیں. ہاں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ فاسق و فاجر، واجبات اور حرام کی ایک عام پابندی کرنے والا، لیکن امام سے بڑی محبت. اور کسی محبت کا نتیجہ یہ تھا کہ جب کبھی وہ شہر میں کوئی واقعہ دیکھتا ایک نے دوسرے پہ ظلم کر دیا. ظلم اسی کو نہیں کہتے کہ تلوار اٹھائیے گردن کاٹ دے، نہیں. دکاندار سے سودا لیتے ہوئے جھگڑا ہو گئے. اب ان دو میں ایک ظالم ایک مظلوم، برابر کے گھر سے ساس اور بہو کی باتوں کی آواز آنے لگی. تو کون سی باتیں؟ وہ تو آپ میں سے ہر ایک کے گھر کی کہانی ہے. ایک مرتبہ ایک ظالم ایک مظلوم.
پڑوسی کا اختلاف ہو گیا، اس حالی میں ایک مظلوم. جب بھی ایسا کوئی واقعہ ہوتا یہ روتا ہوا شہر سے باہر نکل جاتا ہے اور جا کے کہتا تھا کہ مولا امام زمانہ ظلم دنیا میں بڑھتا جا رہا ہے، اب آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں. اور چھوٹے چھوٹے واقعات سے لے کے بڑے بڑے واقعات، 100 سال پہلے کی دنیا بڑی عجیب دنیا تھی. اتنے مظالم اس وقت بھی مسلمانوں پہ ہو رہے تھے کہ جب ایک چھوٹا سا ظلم اس کو رلا دیتا تھا کہ جو کوئی بڑی خبر آتی تھی کہ آج برٹش امپائر نے فلاں علاقے میں یہ کیا، تو اس رات کو تو کھانا پینا نہیں سب حرام ہوتی تھی، باہر چلا جاتا. یہاں تک کہ ایک دن تو یہ امام سے ناراض ہو گئے. اب یہ وہ اس کی سادہ لوہی کہیے یا اس کا خلوص اور ایمان کہیے کہ ایک بار یہ جو جنگل میں گیا کوئی ایسی اطلاع کوئی ایسا واقعہ اس کھیل میں آیا ہوگا. کیونکہ بہت ہی اہم زمانہ، ہندوستان، ایران، فلسطین، ہر جگہ یہ برٹش امپائر پھیلتی جا رہی ہے اور اپنے ظلم کر رہی ہے. جنگل میں گیا، رونے لگا رات کا وقت اور روتے روتے کہنے لگا مولا امام زمانہ میں آپ سے ناراض. اتنے آپ کے شیعہ، اتنے آپ کے چاہنے والے، اتنے آپ کے ماننے والے، ہم فریاد بھی کر رہے ہیں، استغاثہ بھی کر رہے ہیں، ہم اللہم کل ولیت بھی کہہ رہے ہیں، ہم الجل الہی عظم البلا بھی کہہ رہے ہیں، ہم دعا نطبہ بھی پڑھ رہے ہیں، ہم نماز امام زمانہ بھی پڑھ رہے ہیں، ہم آپ کو دن رات پکار رہے ہیں اور ہم حالات بھی نہیں اتنے ظلم ہو رہے ہیں، آپ پھر بھی نہیں آ رہے. بھلا کب آئیں گے جب آپ کے سارے ماننے والے ختم ہو جائیں گے؟ وہ روتا جا رہا ہے اور ایسا آدمی غصے کے عالم میں جو کچھ کہتا، اس سے ملتا جلتا آپ نے واقعات ہوتے موسیٰ کا سنا ہوگا کہ جنگل میں دیکھا کہ ایک چرواہا اللہ سے بڑی محبت کر رہا، اے خدا میرے سامنے آ جا تو میں تیرے سر میں تیل ڈالوں گا اور اپنے ہاتھ سے تیری کنگھی کروں گا اور اپنے ہاتھ سے تیری زلفیں صحیح کروں گا. موسیٰ نے ڈانٹنا چاہا، خدا نے موسیٰ کو ڈانٹ دیا بشرطے کہ اس لفظ میں توہین نبی نہ ہو. اے موسیٰ، جتنا اس کا ذہن ہے، جتنی اس کی استطاعت ہے، جتنی اس کی معلومات ہے، اس کے اعتبار سے جو کہہ رہا ہے یہ اس کے منہ پہ یہی سجتا، تم اس معاملے میں دخل ہی نہ دو. البتہ اس سے میں ان پیروں اور فقیروں کی حوصلہ افزائی نہیں کر رہا ہوں جنہیں پتا سب کچھ ہے لیکن عوام کو دھوکہ دینے کے لیے کچھ بن کے آ جاتے ہیں. وہ ایک الگ چیز ہے. سارے ایسے دلچسپ ٹاپک ہیں کہ ادھر چلا گیا تو اصل موضوع رہ جائے گا. خیر واپس آئیے. تو جیسا یہ سادہ لو اور معصوم آدمی ہمارے یہاں ایک محاورے کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اگر سلمان و ابو ذر جیسے، اگر حبیب ابن مظاہر اور ابو بصیر جیسے صاحبان معرفت ہیں تو شیعت کے پاس بہلول دانا جیسا بھی ہے. وہ ہر ایک کے منہ پہ اسی کے اعتبار سے بات سچتی ہے. گھر کے بہلول بھی کم نہ تھے دوسرے اثاث سے، لیکن ظاہری اعتبار سے بات ہے کہ اس کو اپنے زمانے کا بہلول سمجھ لیجیے. مولا میں ناراض، مولا میں تو آپ سے بات بھی نہیں کروں گا، یہ سب کچھ ہو گیا اور آپ نہیں آئے. کندھے پہ کسی نے ہاتھ رکھا، پلٹ کے دیکھا کون آیا، غصے کے عالم نے کہا تم نے مجھے ڈسٹرب کر دیا، میں اپنے امام زمانہ سے بات کر رہا ہوں، جو بڑی اہم بات ہو رہی ہے. تو اب بات کو مختصر کرنا ہے، سمجھ لیجیے کہ جواب ملا میں ہی وہ خود جس سے تو بات کر رہا. یہ بتا کہ یہ فریاد کس لیے؟ کہا مولا فریاد اس لیے کہ اتنے آپ کے ماننے والے ہو گئے. کل رات کا جملہ خالی ہندوستان اور پاکستان کے اسلامی کیلنڈر اور جنتری میں نہیں تھا، یہ ساری شیعہ دنیا میں تھا. تو غائب ہیں حکم خدا سے کیوں؟ ابھی ان کے چاہنے والوں یا اصحاب کی تعداد قلیل. یہ لفظ قلیل والا ایک عقیدہ تھا، ہر علاقے میں تھا. کہا مولا اس وقت آپ کی غیبت سمجھ میں آ رہی تھی جب قلیل کے ماننے والے، اب کہا اچھا ہمارے ماننے والے ہیں. کہاں مولا یہ ہلا پورا 100% شیعہ آبادی، یہ سارا شہر. آئیے کبھی ہمارے دعائے نطبہ کے اجتماع میں آپ کو اسلام مجمع نظر آئے، اور آئیے کبھی الہی عظم البلا کے موقع پر تو کس عقیدت کے ساتھ لوگ الجل الجل کہتے ہیں. مولا نے کہا سنو، اس پورے شہر ہمارا صحیح ماننے والا یا تم ہو یا بازار ہلا کا فلاں قصائی، بس اور کوئی نہیں. تو مولا میں آپ کی بات کو جھٹلا بھی نہیں سکتا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ یہ شہر تو کم از کم آپ کا ماننے والا. اچھا ایسا کرو تم اور یہ قصائی دونوں مل کے طے کرو کہ اتنے بڑے شہر میں ہمارے 40 ماننے والے ایسے ڈھونڈو جو شہر میں سب سے اہم. پورا شہر ہمارا چاہنے والا، ان میں بھی جن کی محبت زیادہ، اور شب جمعہ انہیں اپنے گھر بلا دو، گھر کے صحن میں بیٹھ کے عبادت کرنا، اور دیکھو قصائی سے کہنا کہ کچھ بکریاں مکان کی چھت پہ لا کے باندھ دو.
چکرا کے چلا تو صحیح, لیکن کیونکہ بہلول ٹائپ کا تھا تو پوچھا نہیں. ہم ہوتے تو ہم تو آگے ہی نہیں بڑھتے کہ مولا ہم آپ کے حکم پہ عمل نہیں کر سکتے جب تک کہ پہلے آپ وجہ نہ بتائیے. لاجک کیا, منطق کیا؟ ہمیں گاڑی رکھنے کو تیار نہیں ہے جب تک کہ کوئی سائنسدان اس کی کوئی وجہ نہ بتا دے, اور ہمیں گانا چھوڑنے کو تیار نہیں ہے جب تک کہ یورپ سے کوئی ریسرچ نہ آ جائے کہ گانے میں نقصان. اسی لیے تو لوگ ہر دوسرے تیسرے ہفتے کوئی گلف نیوز سے خلیج سائنس, کوئی جنگ, کوئی نشیمن, پتہ نہیں کس کس اخبار کی کٹنگ لاتے ہیں. مولانا یورپ میں تو ریسرچ ہوئی ہے کہ گانا فلاں کس کے لیے بڑا فائدہ مند. مولانا یورپ میں تو ریسرچ ہوئی ہے کہ میوزک سے اتنے فائدے ہونے لگے. کہیں بیماروں کا علاج ہو رہا, کہیں یہ کہا جاتا ہے کہ جو بچے ذہنی طور پہ کمزور ان کی ذہنی صلاحیت بڑھ جاتی, کہیں کہا جا رہا ہے کہ قصائی کی دکان میں گوشت جب سڑنے لگتا اگر مسلسل میوزک بجایا جا رہا تو گوشت سڑتا نہیں ہے. کہیں کچھ یہ تماشے ہمارے ساتھ تو ہم لوگوں کے ساتھ زیادہ ہوتے. مطلب کیا؟ مطلب یہی ہے کہ اللہ نے یہ کیسا الٹا سیدھا حکم جاری کر دیا کہ سائنس تو بالکل اس کے خلاف جاری ہے. اب اللہ کو مانے کہ سائنسدان کو مانے؟ والدین کی تربیت کہہ رہی ہے اللہ کو مانو, اور عقل اور ڈسینٹینا کہہ رہا ہے کہ سائنٹسٹ کو مانو. بہرحال بات یہ بھی آگے آئے گی, ابھی تو مختصر سی بات ہے کیونکہ بہلول کا اس آدمی کا پوچھا نہیں مولا کہ چلے یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ آپ نے 40 ماننے والے منگوائے, بکرے کیوں منگوائے؟ ہم تو نہیں بکرے لاتے ہی نہیں, اور اوپر لا کے مکان کی چھت میں بکرے کو چڑھاؤ. خیر گیا قصائی کے پاس پہنچا. اب وہ ساری باتیں چھوڑ دیجیے, اس کی ضرورت نہیں ہے. جو ایک قسم کا ایک اسکرین پلے یا ڈرامائی تشکیل ہوتی ہے اس کی ضرورت نہیں ہے. مختصر بات, گیا قصائی کو پیغام دیا, وہ تو رونے لگا. پہلے امام نے میرا نام دیا, پورے شہر میں امام نے میرا انتخاب کیا. اچھا یہ دونوں بیٹھے 2 دن یا 3 دن تو ان کے اس چیز میں گزر گئے. یہ تو بڑی چیڑی پھر امام نے بتائی کہ 10,000 یا 15,000 کی آبادی میں صرف 40 کا انتخاب کرنا. یہاں تو جسے دیکھو وہ امام کی محبت پہ اتنا ڈوبا ہوا کہ کسے لو اور کسے چھوڑو سمجھ میں نہیں آ رہا. آخر اپنے حساب سے جو امام کے سب سے زیادہ عقیدت مند 40 کو ان کا انتخاب کیا, لسٹ بن گئی. اور ان 40 کو یہ پیغام ملا کہ تمہیں امام نے آج اس شب جمعہ کو کیا جا رہا ہے. جب مسجد سہلا کی رونقیں پورے عروج پر دی, اور انشاءاللہ یہ دوبارہ وہی کیفیت ہوگی. یا مسجد جمگران میں اگر آپ جائیے قوم کے قریب وہ رات, تو وہ جو منظر تھا اس سے بھی زیادہ اس لیے کہ یہاں براہ راست انہوں کا پیغام آج ہی رات گزر گئی. 40 اور یہ 42 آدمی امام کو یاد کر رہے, ہر دعا پڑھی جا رہی ہے یہاں تک کہ آدھی رات کے قریب ایک ایسا نور آسمان سے اترتا نظر آیا کہ بغیر کچھ دیکھے ہر ایک کو پتا چل گیا کہ یہ مولا کی سواری آئی. وہ مکان کی چھت پہ آ کے چھوڑ گئے. اور اس کے بعد ایک آواز آئی جس نے قصائی کو اور اس آدمی کو بلایا. شیخ علی مرحوم آیت اللہ خوئی کے والد مرحوم سید علی اکبر خوئی یہ واقعہ نقل کر رہے ہیں. بلایا گیا مکان کی چھت پہ, یہ دونوں گئے, بلکہ قصائی کا نام لیا گیا. قصائی گئے, یہ ابھی نیچے بیٹھا. قصائی نے دیکھا واقعہ امام ہے, کیسے دیکھا کیسے پہچانا وہ ساری چیزیں تو اب آپ آج کل مختلف مجالس میں سنتے رہتے ہیں کہ ہر دعوے دار کو اب مانیں گے بھی نہیں, لیکن بہرحال پتا چل گیا یہ امام. امام نے کہا کہ یہ جو بکرے ہیں ایک بکرے کو ذبح کرو. اب بکرا ذبح ہوا, بکرا جو ذبح ہوئے پرنالے کے ذریعے سے اس کا خون صحن میں گرنے لگا. اب سب لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ قصائی اتر گیا اور امام نے اس کو بلایا, اور ایک مرتبہ یہ دیکھا کہ چھت سے بہتا ہوا خون آ رہا ہے, بہتا ہوا خون آ رہا ہے. لوگ گھبرا گئے کہ معجزے کی توقع تھی, کچھ نعمتیں ملیں گی, کچھ جنت کے انار آئیں گے, کچھ حوران جنت کی جھلک نظر آئے گی. بہتا ہوا خون. تو جیسا ایک واقعہ ہے نا کہ ہوٹل والے نے اپنے بیرے کو بلایا اور کہا کہ گاہک جو اتنی دیر سے بیٹھا تھا ایک مرتبہ بھاگا کیا؟ کہا کہ اس نے کہا تھا کہ مجھے کباب چاہیے. تو میں نے جواب دیا کہ فی الحال تو کباب ختم ہو گئے, تھوڑا انتظار کرو تو میں جانور ذبح کر کے فوری طور پہ گوشت تیار کر کے دے گا. اس نے کہا میں انتظار کر رہا. میں کچن میں گیا,
راستے میں آپ کا کتا اندر بیٹھا تو اس کی دم پہ میرا پاؤں پڑا، کتا سیکھا تو یہ بھاگ بھاگا. اچھا لطیفوں کی بھی وضاحت کرنا پڑتی ہے. اچھا خلاصہ یہ کہ ادھر سے ایک مرتبہ بہتا ہوا خون ہر ایک اپنے دائیں بائیں دیکھ رہا. دوبارہ آواز آئی شیخ علی اوپر آ گیا. اب یہ شیخ علی صاحب اوپر گئے. امام نے قصائی سے کہا یہ آ گیا ہے، دوسرا بکرا اس کے پیروں پہ ذبح کرو. اب دوسرا بکرا ذبح ہوا. اب لوگ دیکھ رہے ہیں شیخ علی گئے ہیں، لیکن اب اس دفعہ ان کی نگاہ اوپر سے زیادہ اس کرنالے کی طرف. اور تھوڑی دیر بعد دوبارہ بہتا ہوا خون گرنے لگا. تیسری بار آواز آئی کہ اب 40 میں سے کوئی ایک آ جائے. پہلے میں دوسرے جگہ سن جاؤ. اس نے پلٹ کے کہا میں کیوں سن کیوں نہیں جاتے. تیسرے میں چوتھے اور چوتھے میں پانچ. سید علی اکبر خوئی والد آیت اللہ خوئی نقل کرتے تو کافی دیر ہو گئی. شیخ علی نے گھبرا کے کہا کہ مولا اس طرح یہ نہیں آئیں گے کیونکہ آپ نے ان کی مرضی پہ چھوڑا کسی کا نام لے. امام نے کہا میں کس کا نام لوں؟ وہاں ہے کون؟ کہا مولا 40 آدمی ہیں ابھی الگ کہہ رہے تھے آپ کی زیارت کے لیے کرتے جا رہے تھے. کیا ذرا بھاگ کے دیکھا تو صحن میں کوئی نظر نہیں آ رہا. امام نے کہا شیخ علی آپ بتاؤ کہ جنگل میں پکار کے کہہ رہے تھے کہ مولا اتنے ظلم بڑھ چکے ہیں، اگر آپ کے چاہنے والے کم ہوتے اور آپ نہ آتے وہ سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن آپ کے دور میں بھی جب اتنے آپ کے چاہنے والے کیوں نہیں آتے؟ بتاؤ آؤں میں. شیخ علی امام کے قدموں پہ گر پڑے کہ مولا میں اب خود آپ سے کہتا ہوں کہ اس حالت میں اگر ماننے والے تو آپ ہرگز نہ آئیے، آپ ختم نہ آئیے. اور پھر بعد میں شیخ علی جہاں امام آ کر بیٹھے تھے وہاں مقام امام زمانہ بنایا، اور جہاں پہ امام نے پھر صحن میں اتر کے نماز پڑھی تھی وہاں مسجد امام زمانہ بنائی. لیکن بنیادی طور پہ اس کا گھر تھا. لیکن یہ ایک واقعہ نہیں. کوئی صاحب کہہ دیں گے کہ مولانا بس واقعہ ہے، چلو مرضیوں کے والد نے بتایا تب بھی ہم کیسے مانیں؟ تو آئیے سن لیجیے جملہ. ہارون مکی کا واقعہ تو ہر ایک کو معلوم ہے نا. اس میں کیا پیغام؟ یہی پیغام تھا. اور اس پیغام کو لوگ غلط سمجھتے ہیں، اس لیے میں واقعہ بیان کر کے نتیجہ کل دوں گا، لیکن واقعہ آج بیان ہوگا. وہ بہت مختصر. یہی بغداد سے ہے اور بغداد کے وہ پلٹتے ہوئے حالات کہ جہاں پر بنو امیہ اور بنو عباس کے اختلاف کی بنا پر ہر آدمی کو یہ نظر آ رہا تھا کہ اگر وہ میدان میں آ جائے تو اس کو بھی حکومت مل جائے گی. بغداد کا کوئی مرد مومن صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آ گیا، کیونکہ تقریر اس موڑ پہ آ چکی ہے کہ واقعہ پڑھنا ضروری ہے. ورنہ جہاں پہ ایسا مجمع موجود ہے کہ سرکار علامہ جوادی کے افادات زندگی بھر سنتا رہا، اس کے لیے تو اشارہ بھی کافی ہوتا ہے. اور میں اشارے ہی میں یہ واقعہ پڑھوں گا، کہیں تفصیل میں نہیں جانا. مولا ہر آدمی گھر سے نکل رہا ہے. آخری زمانے کی ایک نشانی ناصر نے یہ بتائی ہے برکت الاصوات فی المساجد. لوگ اس کا ایک مطلب نکالتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ اس کا دوسرا بھی مطلب ہے. آخری زمانے کی نشانی ہے کہ مسجدوں میں آوازیں بلند ہونے لگیں گی. تو عام طور پہ اس کا مطلب کیا نکالا جاتا کہ مسجدوں میں لوگ جو ہے شور و غل زیادہ کریں گے، دنیاوی بات زیادہ کریں گے. تو مسجدوں میں حدیث لکھ کے لگا دی جاتی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ 5 موقعوں پہ بات کرنے والوں کی 70 سال کی عبادت ضائع ہو سکتی ہے. اور اس کے اندر اذان کے موقع پر اور تلاوت قرآن کے موقع پر اور قبرستان میں اور مسجد میں. لیکن خود یہ حدیث بتا رہی ہے کہ مسجد میں اس قسم کی باتیں کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے، رسول اللہ کے زمانے سے چلا رہا ہے. تو آخری زمانے کی نشانی کیا بنی؟ برکت الاصوات فی المساجد. مسجدوں کے اندر آوازیں بلند ہوگی. کیا اس سے مراد یہ آوازیں جو لوگ لے رہے ہیں؟ نہیں، یہ تو ہر زمانے کی نشانی رہی. شریعت کا مسئلہ کہ مسجد میں دنیاوی بات چیت مشروع ہے، آج کا نہیں ہے، 1400 سال کا. اس کا دوسرا ایک مفہوم اور وہ یہ کہ برکت الاصوات آوازیں بلند ہوگی، یعنی مختلف قسم کے نظریات اور عقیدے پیش کیے جائیں گے. اور یہ مختلف نظریات
ایسا نہیں ہے کہ سالم فیضل مارک روشو یہ لوگ پیش کریں گے، نہیں، آخری زمانے کی نشانی یہ کہ مسجد یعنی جو ہدایت کا مرکز ہے، ممبر جو ہدایت کا مرکز ہے، وہاں سے مختلف انداز کی ایک دوسرے سے ٹکرانے والی باتیں ہوں گی. ایک ہی عقیدے میں ایک طرف سے ایک بات آئے گی، دوسری طرف سے الٹی بات آئے گی، اور مومنین کرام کی عجیب حالت ہوگی. ہم نے ایک مومن سے کہا سمجھ میں نہیں آتا، وہ فلاں صاحب ایک نظریہ پیش کر کے گئے جس کے اندر فلاں بات کہی گئی تھی، اور آپ اس مجلس میں تھے، بہت بات دے رہے تھے، واہ واہ کیا نقطہ نکالا، واہ واہ کیا بات کہی، اور اگلے دن دوسرے صاحب آئے، انہوں نے اس سے بالکل الٹ بات کہی، اور پہلی بات کو غلط ثابت کیا کہ وہ غلط عقیدہ ہے، وہ اسلام نہیں ہے، اور آپ اس دوسری مجلس میں تھے اور اسی طرح ہاتھ اٹھا کے بات دے رہے تھے، واہ واہ کیا نقطہ نکالا ہے، واہ واہ کیا بات کری. تو بھائی پہلے دن والے صحیح تھے کہ دوسرے دن والے صحیح؟ آپ پہلے والے کو بھی کہہ رہے ہیں کہ صحیح، دوسرے والے کو بھی کہہ رہے ہیں صحیح. تو انہوں نے مجھے کیا جواب دیا کہ مولانا آپ بھی صحیح کہہ رہے ہیں. آج مومن کی حالت یہ ہو گئی، مومن کا مزاج یہ بن گیا کہ وہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے، اور اگر مولانا اعتراض کرے تو مولانا آپ بھی صحیح. ورتفع الاصوات فی المساجد، کیا واقعا آج یہ لوگوں کی کیفیت نہیں کہ مسجدوں اور ممبروں سے ہر عشرے میں کتنی مختلف بات سننے کو ملتی ہے کہ آدمی ٹکرا جاتا، کسے صحیح مانے اور کسے غلط مانے، کیونکہ نہ سننے والوں کا معیار رہا، نہ بامیان مدرس کے پاس کوئی معیار رہا. خلاصہ ورتفع الاصوات فی المساجد، ہدایت کے جو مرکز ہے کہ کفر الصحابہ برخیزت کجا مان مسلمانی. ترجمہ سننا ہے تو کل مختار صاحب سنا دیں گے، میرے لیے تو بھائی اتنا ہی مسئلہ کافی کہ جہاں سے ہدایت ملنی چاہیے وہاں سے ایسی باتیں ہوں گی. میں اس وقت نہیں کہہ رہا کہ کون صحیح کون غلط، مومن کے مزاج کی بات کر رہا ہوں کہ اس کے اندر یہ ختم ہو کے رہ گئی ہے، یہ صلاحیت ہی ختم ہو کے رہ گئی. اس حالت وہ مومن سچ ایمان سے کہتا ہے کہ فرزند رسول، آج کی تو یہی حالت کہ جسے دیکھیے کیونکہ دو طاقتیں لڑ رہی ہیں، دونوں کمزور، وہ میدان میں نکل آتا 150 کو اس کو جرو مل ہی جاتا، اور وہ کسی نہ کسی علاقے میں قبضہ کر ہی لیتا. بنو عباس کی حکومت مستحکم ہونے سے پہلے چھوٹے چھوٹے شہر کے جس کو دیکھیے وہ وہاں کے بیٹھ گئے. بولا آپ کیوں میدان میں نہیں آ رہے؟ کیونکہ یہ جتنے لوگ میدان میں آ رہے سب نام آپ ہی کا لے رہے ہیں، اور رضا آل محمد، ہم تو آل محمد کے لیے جہاد کر رہے ہیں. جب آپ کے نام پہ غیروں کو حکومتیں ملتی ہیں تو خود آپ اگر میدان میں آ جائیں تو کتنا مجمع آپ کے ساتھ ہوگا. امام نے فرمایا کس مجمع کی بات کرتا ہے، کوئی ہے ہمارا ساتھ دینے والا؟ کہا مولا بغداد کے کتنے ہی محل ہیں جن کو میں جانتا ہوں. امام نے کہا وہاں والوں کی کیا حالت؟ آپ کے شیعہ آپ کے نام پہ جان قربان کرنے کو تیار، آگے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں. اختصار امام نے کہا اچھا ان میں کوئی ایک مولا میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں، شیخ ہوں، پورا قبیلہ آپ کے ساتھ ہے. چاہیے سامنے جو ابھی کنیز نے تندور کو روشن کیا جا کے بیٹھ گیا. اب وہی بات انکار نہیں کیا کہ نہیں دیکھوں گا، لیکن سوال وہی کیا کہ مجلس کے بیچ میں آ گئے. لیکن مولا کو کیوں بیٹھے؟ آخر اس سے آپ کو فائدہ کیا ہوگا؟ مولا مزہ بتائیے، مسائل بتائیے، فائدہ بتائیے، میں فوراً مان لوں گا. اتنی دیر میں ہارون مکی ٹہلتے ہوئے آ گئے. مولا سلام کا ایسا جواب کسی کو نہ ملا ہوگا جو ہارون مکی کو ملا. مولا نے کہا تم سلام، جا کے آگ میں بیٹھ جاؤ. بس یہ جواب سلام ہے، آگ میں بیٹھ جاؤ. اور وہ بھی ایسا مومن پلٹ کے کچھ پوچھا بھی نہیں، اور ایک مرتبہ اسی حالت میں جا کے آگ میں بیٹھ گئے. اور مولا نے غلام سے کہا تندور کو بند بھی کر دی. ہاں یہ باقاعدہ تاریخ میں لکھا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کتابت میں کہا جا رہا ہے. مولا نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ آج کل بغداد کی مارکیٹ کی کیا کیفیت ہے، کون سی چیزیں زیادہ بک رہی ہیں، کون سی چیزیں کم بک رہی ہیں، مہنگائی ہے کہ سستا زمانہ ہے. اور وہ مومن ہے کہ پہلو کے پہلو بدل رہا. ارے بھائی تمہیں کیا ہوا؟ تم ایک شہر سے آئے، میں وہاں کے حالات معلوم کر رہا ہوں. تو مولا میری سمجھ میں نہیں آتا، آپ کا چاہنے والا آیا اپنے آگ میں جلا دیے. کیا جا کے دیکھو آگ میں جلا ہے کہ نہیں جلا؟ سڑک پہ گیا کیونکہ مومن تو ہے اور مخلص بھی ہے. جو میری مجلس کا پہلا جملہ تھا آخری بھی وہی بن رہا. خلوص پہ شک نہیں ہے، ایمان پہ شک نہیں ہے، یہ منافق نہیں ہے، تیار نہیں ہے.
تیاری اصل چیز ہے، اگر تیار نہ ہو تو ایمان اور خلوص بھی کام نہیں آتا. درود بھیجے محمد والے. گھبرا تو رہا ہے نا کہ مولا میرا ایک مومن بھائی. بھائی ادھر آپ اہل بیت کی محبت کا دل میں لاتے ہیں، آپ 10 کروڑ کے ایک برادری اور ایک خاندان کا فرد بن جاتے ہیں. مولا میرا بھائی، میرا ایمانی بھائی، تو جا کے دیکھو. اور ایک بار جب اس نے بڑی تیزی سے دوڑ کے دھکنا ہٹایا تو ابراہیم خلیل خدا کا معجزہ تو خالی سنا تھا. اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ وہ اس جلتی ہوئی آگ میں اس طرح بیٹھا کہ جیسے کوئی کسی باغ میں بیٹھتا. اور دہتے ہوئے انگاروں سے اس طرح کھیل رہا ہے جیسے کوئی بہتے ہوئے پھولوں سے کھیلا کرتا. امام نے کہا یہ بتایا ایسے چاہنے والے کتنے. دیکھیے وہ خالی شیخ علی کا واقعہ نہیں، اس کو اس لیے پڑھا کہ وہ ہمارے زمانے کا واقعہ، اور اس کو اس لیے پڑھا کہ پتا چل جائے کہ 1400 سال سے ایک ہی انداز کا مزاج چلا رہا ہے. اور ایمان کا آخری جملہ یہ کہ جب ایسے چاہنے والے ہو جائیں گے پھر ہم میدان میں آ جائیں گے. ایسے چاہنے والے اگر ہوں گے، کیا مطلب ایسے چاہنے والا تو مرنے کو تیار ہے. تو مرنے کو آج بھی بہت سے لوگ تیار ہیں. مرنا مسئلہ نہیں ہے. کتنے ہی لوگ ہیں ایمان کے نام پہ اپنی اولاد بھی قربان کر دیں. مسئلہ مرنے کا نہیں ہے، حکم ایمان سے بغیر کسی اعتراض کے، بغیر وجہ پوچھے ہوئے، بغیر کسی شک کے باندھ دے گا. مسئلہ موت نہیں ہے، حکم ایمان کے سامنے سر تسلیم ہم کر دیں. ایسا چاہنے والا کون؟ ایسے ماننے والے کون؟ بہت کم. کیا جب ایسے ماننے والے ہوں گے تو ہم میدان میں نکلیں گے. اور یہ جو بات ہے گھر کے یہ خطبہ تفصیل سے پڑھنا چاہیے تھا لیکن وقت نہیں ہے، شاید کل آ جائے کچھ تفصیل. لیکن ایک جملہ سنیے، ایسے جانے والے جو آنکھیں بند کر کے امام کی بات مانے. جان دینا مسئلہ نہیں ہے. میں ایک دفعہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں 5 سال پہلے. ایک اچھا شاعر اور ایک اچھا خطیب جو لفظوں سے کھیلنا جانتا، ایک معمولی سی بات کے مجمع کے جذبات کو اتنا بھڑکا سکتا کہ 500 کا مجمع جو ہے وہ خالی اس شاعری یا خطابت کی وجہ سے مرنے کو تیار ہو جائے. گھر کے موجود ایک بہت بڑی منزل ہے. لیکن یہاں امام کے نزدیک موت نہیں، ہمارا حکم مانی اور آنکھیں بند کر کے مانی. یہاں پہ ایک داڑھی، ایک حجاب، ایک میوزک، ایک حرام گوشت، یہ تو لوگوں سے چھوٹتا نہیں ہے اپنے امام کے آگے. اور یہ صفت اتنی اہم ہے، آنکھیں بند کر کے حکم ماننا. ایک جملہ آج کہتا ہوں، اس کی تصریح ضروری ہے، وہ آج نہیں ہوگی کل ہی ہوگی. وہ جملہ یہ غالباً 1981 میں سرکار علامہ جوادی ابو ظہبی نے جو پہلا اشرا پڑھا تھا اس کا یہ موضوع تھا، عقیدہ اور جہاد. اسی کا اطراف اس کے اندر پوری مجلس میں یہ بات آئی. میں اپنے انداز سے پڑھ رہا ہوں، میرا دوسرا موضوع ہے. ایک جملہ مولا فرماتے ہیں اور نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ میں حاکم شام سے اپنے لشکر کا تبادلہ کرنے کو تیار ہوں. امام کہہ رہا میرا لشکر لے جاؤ، اپنے لشکر کو دے دو. کوفی اور شامی کتنا بدنام لفظ یہ ہو کے رہ گیا اردو زبان میں بھی اور عربی میں بھی. لیکن امام کہتے وہ بدنام لشکر مجھے قبول، اپنا لشکر مجھے دے دو شام والا. جن کو جمعے کی نماز خود کو پڑھا دی جائے تو کوئی حیرت نہیں ہوتی ہے، جو اونٹ اور اٹھنے کا فرق نہیں جانتے. مولا کہتے مجھے چاہیے. عجیب بات یہ، مولا کہتے مجھے چاہیے جمعے کی نماز بدھ کو پڑھ لینے والے، اونٹ اور اٹھنے میں فرق نہ کرنے والے مجھے چاہیے. میرے لے جاؤ، اپنے لے جاؤ. اور خالی یہ نہیں کہتے، آگے ایکسچینج ریٹ بھی بتاتے کہ میرے 10 سپاہی لے جاؤ، اپنا خالی 1 سپاہی مجھے دے جاؤ. میرے یہ 10 لے جاؤ، اپنا 1 شامی مجھے دے جاؤ. 1 شامی اتنا قیمتی بن گیا مولا کے نزدیک. مگر کیوں؟ امام نے اس خطبے میں وجہ بھی بتائی. وجہ یہ بتائی کہ میرے اتنا بڑا میرا لشکر لیکن میری بات ماننے والا کوئی نہیں. اور وہ لوگ اپنے رہبر اور لیڈر کے جسے مان لیا لیڈر، آنکھیں بند کر کے اطاعت کرنے والے. یہاں تک کہ میرا مولا کہتا کہ اپنے لشکر کی حالت دیکھ کر میری سمجھ میں نہیں آ رہا
کہ میں امام ہوں یہ ماننے والے ہیں یا یہ امام ہے اور میں ان کا ماننے والا ہوں. ون وے ٹریفک. بس ایک جملہ کہہ دی جو مولا کے اس خطبے میں نہیں تو نہج البلاغہ ایک اور خطبے میں. اب بس آج کی بات ختم. اور یہاں سے لشکر امام کیسا ہونا چاہیے؟ بھائی کم از کم ایک بات تو واضح ہو گئی نا, ایسا تو نہیں ہونا چاہیے جس سے امام دوسروں کے ہاتھ بیچنے کو تیار ہو جائے. لشکر امام کی اور جتنی باتیں وہ آتی رہیں گی, لیکن ایک منفی بات تو آ گئی نا کہ ایسا لشکر نہیں چاہیے امام کو جس کو ایمان. اور اردو کا ایک بہت ہی بھونڈا سا لگے, نہ صرف یہ کہ بیچنے کو تیار ہو بلکہ پھینک کے بعد بیچنے کو تیار ہو. کیوں؟ یہاں اس خطبے میں جو کہا اس کو دوسرے خطبے میں بالکل آسان کر کے سمجھا دیا کہ میرے اور اس لشکر میں ایک فرق ہے. وہ جمعے کی نماز مجھ کو پڑھائے تو اس کا لشکر پڑھ لیتا, میں جمعے کی نماز جمعے کو پڑھاؤں تو میرا لشکر پڑھنے کو تیار نہیں. ایسا امام کو ماننے والے چاہیے جو امام کی آنکھیں بند کر کے اطاعت کرے. اور ایسے ماننے والے اگر کہیں تاریخ میں نظر آئے تو صرف کربلا میں نظر آئے. دیکھیے کربلا میں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کربلا کے مجاہد مرنے کے لیے تیار تھے. نہیں, کربلا کی خصوصیت یہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے اطاعت کرنے کو تیار ہے. اگر کسی سے امام کہیں کہ تمہیں مرنا ہے تو وہ مرنے کے لیے بے چین, اور کسی سے کہیں کہ تمہیں نہیں مرنا تو چاہے اس کے لیے زندگی موت سے زیادہ مشکل ہو رہی ہے لیکن پھر بھی یہ زندہ رہے گا کیونکہ امام نے منع کیا. کربلا کے لشکر کی خصوصیت موت نہیں ہے, یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے, معمولی بات نہیں ہے, لیکن اس سے بھی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ حکم امام ماننا. کیوں نہ اگر امام نے کہہ دیا کہ فرات کے کنارے سے ہمارے خیمے ہٹائے جا رہے ہیں, ہٹا دو, سب نے ہٹا لی. مرثیوں میں اگرچہ ایک آدھ کا سوال آیا, مقتل میں کسی کا سوال نہیں لکھا. اگر امام نے کہہ دیا, اگر امام نے ارشاد فرما دیا کہ عباس تمہیں تلوار نہیں چلانا ہے, تمہیں اجازت نہیں دوں گا جہاد کی, تو وہ عباس جس کی ولادت کا سبب ہی یہ تھا کہ اس کا بابا کربلا میں اپنا جانشین چاہتا ہے. جس طرح میں رسول اللہ کی حفاظت کرتا تھا, مجھے اپنا ایک ایسا بیٹا چاہیے جو رسول کے بیٹے حسین کی حفاظت کرے. جب غیروں کو یہ پتا تھا, غیر سے مطلب میں دشمن نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن جو خاندان کے باہر لوگ, انہیں یہ پتا تھا کہ عباس اس دنیا میں کیوں آیا. 9 محرم کی شب ہے جب عمر سعد کے لشکر نے حملہ شروع کر دیا تھا اور آقا حسین کو ایک رات کی مہلت لینا تھی کہ ایک رات کی مہلت دینا تھی, تو مذاکرات کے لیے کس کو بھیجا؟ اس کا کام ہی نہیں ہے مذاکرات کرنا. مذاکرات میں جوان خون نہیں جاتا, سنجیدہ اور بوڑھے لوگ جاتے ہیں. عباس کو بھیجا گیا, لیکن حبیب ابن مظاہر ساتھ میں, بریر حمدانی ساتھ میں. اور جب عباس واپس آ رہے ہیں تو آپ کو یاد ہے نا کہ ایک صحابی امام نے دوسرے صحابی امام سے کہا, تمہیں وہ رات یاد ہے جب میرے مولا نے عباس کی ماں سے شادی کی؟ اور دوسرا صحابی پلٹ کے کہتا, بھلا وہ رات میں بھول سکتا ہوں؟ یہ بھی تو یاد ہوگا نا کہ شادی کی پوری تقریب میں میرا مولا خوشی کے عالم میں بار بار ایک جملہ کہتا, یہی تو کہتا تھا نا کہ یہ شادی تو میں صرف کربلا کے لیے کر رہا ہوں, کربلا میں میرا ایک وارث جانشین ہونا چاہیے. اب بات سمجھ گئے. ایک بار جوش سجاد میں جو انگڑائی تو گھوڑے کی رکابیں ٹوٹنے لگی اور کہا, آقا سجا انی یا امی حبیب, چچا حبیب آپ مجھے جوش دلا رہے ہیں, آقا حسین سے اجازت لے کے آئیے, کل شام سے پہلے دارالامارہ پہ حسین کا الگ لہرا رہا ہو. 2 چیزیں مجھے واضح کرنا تھی اس مختصر واقعے.
حبیب اور بریر خاندان کے باہر سے ہیں، ان سب کو بتا۔ تو عباس، ام البنین نے عباس کو جو پالا ہے، تو جب سے عباس دنیا میں آیا 34 سال کی عمر تک بار بار یہی یاد دلایا ہوگا، عباس تیرے بابا نے مجھ سے شادی فقط تیرے لیے کی تھی کہ کربلا میں یہ وارث جانشین۔ عباس نے بچپنے میں سب سے پہلا جو سبق سیکھا تھا وہ یہی سیکھا تھا۔ اور خالی ایسا بھی نہیں کہ کبھی شروع میں آدمی کا ارادہ ہوتا ہے بعد میں بدل جائے۔ عباس کو معلوم ہے کہ مرتے دم تک میرے بابا کی یہ تمنا رہی تھی۔ 30 رمضان کی رات ایک بار میرا مولا اپنی اولاد کو جمع کرتا، ہر ایک کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دے رہا، جب عباس کی باری آتی عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا گیا، حتیٰ عباس کے جو باقی 3 بھائی ہیں ان کے ہاتھ بھی امام حسن کے ہاتھ میں دیے گئے۔ ادھر عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا اور ادھر اس کمرے میں موجود ایک بی بی کے رونے کی آواز بڑھ۔ مولا نے کہا بیٹی زینب ابھی میں زندہ ہوں، یہ کون رو رہا؟ زینب نے طلب کے کہا بابا اما ام البنین رو رہی ہے۔ علی نے کہا ام البنین تم کیوں رو رہی؟ صرف اتنا بتا دیجیے آقا میرے عباس نے غلطی کیا کی، میرے عباس کی تفسیر کیا ہے، میرے عباس کو قصور کیا؟ مولا نے گھبرا کے کہا کہ ام البنین یہ سوال تم نے کیوں کیا؟ کیا باقی سب کا ہاتھ آپ نے آقا حسن کے ہاتھ میں دیا، میرے عباس کا ہاتھ امام زمانہ کے ہاتھ میں کیوں نہ دیا؟ مولا جیسے صابر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ام البنین میں اس سوال کا جواب آج نہیں دے رہا، تم خود زندہ ہوگی جب تمہیں پتا چل جائے گا کہ میں نے عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں کیوں دیا۔ اور عزادارو ام البنین زندہ تھی، ام البنین زندہ تھی جب کربلا کا واقعہ پیش آیا، اور بعد واقعہ کربلا ام البنین کا وہ ماتم، ام البنین کا وہ گریہ۔ مروان کہتا ہے اتنا بڑا دشمن اہل بیت، ایک دن میں بقی کے باہر سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا محلہ بنی ہاشم کے گھر کا دروازہ کھلا، ایک سیاہ پوش اور ضعیفہ باہر آئی، عصا کے سہارے چلتے چلتے بقی میں داخل ہوئی، اس قبر پہ اپنے آپ کو گرایا جو شہزادی کی قبر کہلاتی ہے، اور ایک مرتبہ کا شہزادی فاطمہ میں آپ کو آپ کے بیٹے عباس کا پرسہ دینے آئی ہوں۔ قریب گزرنے والے کسی مدینے والے کو روکا مروان نے، کہا کہ ہم غیر ہیں، نہ یہ خاندان سے تعلق نہ اس شہر سے تعلق، پھر بھی ہمیں پتا ہے عباس زہرا کا بیٹا نہیں ہے، عباس ام البنین کا بیٹا۔ یہ محلہ بنی ہاشم سے کون بیوی نکلی ہے جنہیں یہ رشتہ نہیں پتا؟ ارے وہ مدنی نوجوان کہتا ہے یہ خود مادر عباس ام البنین ہے، جو فاطمہ کے پاس عباس کا پرسہ اس لیے لائی ہے کہ ساری زندگی موت کے بعد بھی زہرا نے کہا عباس میرا بیٹا ہے، حسن و حسین کے بعد عباس میری تیسری اولاد ہے۔ مگر عزاداروں کربلا کے بعد کے مسائل اس سلسلے میں پڑے جاتے ہیں نا۔ ام البنین نے چہرہ اٹھایا اور ایک بار اسی کربلا کا رخ کیا جس کا رخ کر کے آپ بھی ابھی زیارت پڑیں گے، اور کہا کہ بیٹا عباس دنیا سے مجھے تیرا پرسہ دیتی ہے، اور کہتی ہے ام البنین عباس مارا گیا، تیری ماں کو یقین نہیں آتا، میں نے تجھے پالا ہے، میں نے تجھے دودھ پلایا ہے، مجھے پتا ہے میرا بیٹا کتنا بہادر ہے، کوئی میرے بیٹے کو نہیں مار سکتا۔ میں سمجھتی ہوں ان لوگوں کو دھوکہ ہو رہا، لیکن عباس پھر تیری ماں کو یقین آ جاتا ہے میرا عباس مارا گیا، میرا عباس مارا گیا۔ جب میں سنتی ہوں کہ شہزادی سکینہ کے رخسار پہ تماشے لگ رہے تھے، ہائے میرا عباس زندہ ہوتا تو سکینہ کے کون تماشے مارتا۔ پھر مجھے یقین آتا ہے جب میں سنتی ہوں میری بیوی زینب کی کمر پہ کوڑے لگے، ارے میرا عباس زندہ ہوتا تو کس میں یہ ہمت تھی کہ زینب کے کوڑے مارتا۔ ارے جب میں سنتی ہوں میرے بیمار امام زمانہ عابد کی کمر پہ بھی کوڑے برسائے گئے، ارے میرا عباس زندہ ہوتا تو کس میں مجال تھی زینب کی چادر سینے سکینہ کو تماشے لگائے یا عابد بیمار کی کمر پہ کوڑے مارے۔ آئے عباس وا عباس الا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ پروردگارا میرے مظلوم آقا عباس جو اپنے بابا کی خالی شجاعت کے وارث نہیں ہے، اپنے بابا کی مشکل کشائی کے بھی وارث ہے، اسی لیے تو عباس کا لقب ہے باب الحوائج۔ باب الحوائج عباس
اور عباس کی دشیاری ماں ام البنین کا واسطہ، جتنے مومنین اور مومنات آج کی مجلس میں ان کی ساری حاجتیں پوری فرما۔ پروردگار ان تمام مومنین اور مومنات کو دنیا اور آخرت اور موجودہ زمانے کے ہر ظالم کے شر سے محفوظ فرما۔ پروردگار عباس کی شہادت کا واسطہ عباس کے ماننے والے اور چاہنے والے جو دنیا سے جا چکے ہیں، خصوصاً جو مومنین اور مومنات آپ کی مجلس میں ان کے خاندان کے تمام مرحومین کو اعلی علیم میں عباس کے علمدار سے ملحق فرما۔ پروردگار جس اسلام کے لیے عباس نے اتنی قربانیاں دی، ہمیں اس دین سے خود چلنے اور اپنی اولاد کی تربیت کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ظہور امام میں تعجیل فرما، اور غیبت میں ہمیں اپنی ذمہ داری اور بعد ظہور امام کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما۔ ماتم حسین